معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز سلمیٰ کے مقدمے کو عوام کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے پھر حاضر ہے۔ آج سلمیٰ کا میں تعارف اس حیثیت سے کرا رہی ہوں کہ میں وہ میری ٹیوٹر تھی اور میں اس کی شاگرد تھی، اور میرا اور اس کے درمیان کیا رشتہ تھا یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں آپ کو میں، لیکن اب تفصیل میں ہم صرف سلمیٰ کے بارے میں بات کریں گے۔ تفصیل تو آپ سافٹ کاپی میں پڑھیں گے، میں اس کی کچھ جملے، کچھ پیراگراف چھوٹے چھوٹے آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ سلمیٰ انگریزی ادب میں ایم اے کر رہی تھی، مگر وہ بہترین اردو بولتی اور لکھتی تھی۔ شاید ماں کی تعلیم، گھر کا خالص اردو اور ادبی ماحول اور کچھ اس کی اپنی ادب شناسی نے اسے دونوں زبانوں کے ادب ہی سے نہیں بلکہ دونوں زبانوں کے کلچر سے بھی اتنی آگہی دے دی تھی۔ گو کہ اس کے والد پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، والدہ اہل زبان تھیں۔ لوگ یہ بات شاید بھول جاتے ہیں، کئی دفعہ بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ پنجاب نے جتنی اردو کی خدمت کی ہے تو اس کی ڈیٹیلز بھی ہم کبھی بتائیں گے کسی وقت آپ کو، کہ ہم حفیظ جالندری سے شروع کرتے ہیں، آپ کے قومی ترانے کے خالق، اور منیر نیازی سے لے کے فیض احمد فیض سے لے کے احمد ادیم قاسمی، ناصر کاظمی، حبیب جالب، ادیب، شاعر، امجد اسلام امجد، ڈرامہ نگار اصغر ندیم سید، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پنجاب سے جنہوں نے اردو کی بے تحاشا خدمت کی۔ مگر ہم نے اس کو زبان کو بھی، اردو ادب کو، اردو زبان کو بھی اردو بولنے والوں کی پراپرٹی سمجھ لیا ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے، اس پر بعد میں بات ہوگی۔ اس کے والد پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، والدہ اہل زبان تھیں، مگر اس کے والد کی سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے مختلف جگہوں پر چونکہ تعیناتی رہی تھی، اس لیے آخری تعیناتی ان کی ڈھاکہ میں تھی، جہاں انہیں سلمیٰ اور سلمیٰ کے بڑے بھائی کو، جو اس وقت ڈھاکہ میڈیکل کالج کے آخری سال کا طالب علم تھا، اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ حالات خراب ہوتے دیکھ کر سلمیٰ کے والد نے، جو میرے والد کے دوستوں میں سے تھے، اپنے خاندان کی اکلوتی بیٹی سلمیٰ، اس کی والدہ اور چھوٹے 4 بیٹوں کو مغربی پاکستان میں بھیج دیا تھا اور لاہور میں اپنے آبائی گھر میں قیام کرنے کو کہا۔ لاہور جا کر سلمیٰ کی والدہ، جن کے سارے عزیز و اقارب کراچی میں رہتے تھے، اور وہ لاہور میں وہ تنہائی محسوس کرتی تھیں، اور دوسرا سب سے بڑا یہ کہ سلمیٰ کے والد کے بھی عزیز و اقارب زیادہ تر لاہور شہر سے دور رہتے تھے، اس لیے انہوں نے سلمیٰ کے والد سے خط لکھ کر اجازت لی اور اپنا آبائی گھر لاہور کا بیچ کر کراچی منتقل ہو گئیں، اور یہاں ناظم آباد میں ایک چھوٹا سا گھر خرید کر سلمیٰ کو بھی یہاں یونیورسٹی میں اور باقی بچوں کو اسکول میں داخل کرا دیا۔ سلمیٰ نے یونیورسٹی میں باقی بچوں 1970 کا یہ سال ہے، اور سلمیٰ کی عمر اس وقت صرف 18 برس ہے، اور اس سال مشرقی پاکستان میں جس طرح کشیدگی بڑھ رہی تھی، حالات خراب ہو رہے تھے، سرکاری ملازمین جب اپنی سرتوڑ کوششوں کے باوجود اپنا تبادلہ نہ کرا سکے تو مجبوراً انہیں اپنے خاندان کے افراد کو مغربی پاکستان منتقل کرنا پڑا۔ انہی افراد میں سے ایک سلمیٰ کے والد بھی تھے، جنہوں نے اپنے خاندان کے افراد کو بہتر مستقبل کی خاطر اپنے بچوں سے جدائی کا زہر پیا۔ کچھ خوش نصیب اپنے جگر کے ٹکڑوں سے آ ملے، مگر کچھ سلمیٰ کے والد کی طرح اپنے خواب اپنی آنکھوں میں ہی چھپائے واصل مقتل ہوئے، اور اپنے پیاروں سے ملنے کی حسرت ہی لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ 27 برس پہلے 92 کے آپریشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آج پھر وہی مقتل سجائے جا رہے ہیں جس میں نہ جانے کتنے سلمیٰ کے باپ اپنے جگر کے ٹکڑوں کے مستقبل کی خاطر ان سے جدائی کو ہی ان کی محبت کا حق سمجھ کر کراچی سے نقل مکانی کا مشورہ دے رہے ہیں، جس میں سندھی، پنجابی، بلوچ، پٹھان، اردو بولنے والے سبھی شامل تھے۔ اب رہ گیا درمیانی طبقہ اور اس کے سرکاری ملازم، جن کی نہ کبھی کوئی آواز سنی گئی، نہ وہ طاقت کا مظاہرہ کر سکتے تھے اور نہ ہی
شاطر بیوروکریٹس کی طرح ہر دربار میں بے ضمیری کا مظاہرہ کر کے صاف بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ ان کی زندگی کا سارا خوبصورت زمانہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے تانے بانے بننے میں گزر گیا۔ سلمیٰ بھی ایسے ہی بد نصیب باپ کی بدقسمت اولاد تھی۔ بدقسمت اس لیے کہوں گی کہ کیا نہیں تھا اس بد نصیب کے پاس؟ اعلیٰ تعلیم، اچھی شکل، شرافت، ایمانداری، حسب نسب، سچائی، اپنے وطن سے دیوانگی کی حد تک محبت کا جذبہ، انسانوں کے لیے انسانوں جیسی محبت، بس نہیں تھا تو اپنی شناخت کا ڈومیسائل نہیں تھا سلمیٰ کے پاس۔ یہ اتنا بڑا المیہ ہے جو ایسے پتہ نہیں کتنے المیوں کو اب تک جنم دے چکا ہے۔ جب سندھی بولنے والوں نے جعلی اربن ڈومیسائل بنا کر سندھ کے سارے وسائل پر قبضہ کر لیا ہے، یہ ظلم بہت دیر رکے گا نہیں۔ زرداری صاحب، مراد نامراد یاد رکھنا تم، اور تم سارے لوگ جنہوں نے یہ زمینوں پر قبضے کیے ہیں لوگوں کی کراچی میں، اور اس سے بھی بڑا المیہ خود MQM کے لوگوں نے اپنے بچوں کے ساتھ جو کچھ کیا، یہ وہ فاختہ ہیں جو اپنے بچوں کے انڈے خود ہی کھا جاتی ہیں۔ یہ وہ ثابت ہوئی یہ MQM۔ تو جب آپ یہ چیپٹر پڑھیں گے، سلمیٰ کے مقدمے کی ابتدا کریں گے، تو سب سافٹ کاپی میں آپ کو مل جائے گا۔ خدا حافظ۔ افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے